سبتگین جب محل میں داخل ہوا تو ایک ملازمہ نے بڑے والہانہ انداز میں اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، امیر صاحبزادے کو ہوش آ گیا ہے اور ان کا بخار بھی اتر گیا ہے۔ سبتگین دیوانہ وار اپنے حرم سرا میں داخل ہوا جہاں اس کی بیوی محمود کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ شوہر کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، امیر آپ کو بیٹے کی صحتیابی مبارک ہو۔ جواب میں سبتگین بھی مسکرایا، ہاں کنیز مجھے اس کی اطلاع دے چکی ہے، اللہ نے نظام شاہ کی دعا سن لی اور میرے بیٹے کو کسی بڑی آفت سے محفوظ رکھا۔ یہ نظام شاہ کون ہیں؟ سبتگین کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، میں نظام شاہ کے بارے میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، فی الحال تم محمود کے جشن صحت کا اہتمام کرو اور غریبوں کے گھروں تک ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچا دو۔ سبتگین نے اپنی بیوی سے کہا اور دربار میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا۔ امیر الپتگین بھی اس خبر سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سبتگین کو اپنے بائیں طرف بٹھایا اور محمود کی صحتیابی پر مبارکباد دی۔ پورے محل میں جشن نشاط کی تیاریاں جاری تھی مگر اسد شیرازی بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ اس نے شراب کا ایک لبریز جام حلق میں اتارا اور اپنی بیٹی ارمغانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ستارے تو اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس مہلک بیماری میں محمود کو مر جانا چاہیے تھا یا پھر اس کی آنکھیں ضائع ہو جاتی اور پورا جسم مفلوج ہو جاتا، مگر میری کنیز سعیدہ نے مجھے بتایا ہے کہ محمود اب تک محفوظ ہے، بخار ٹوٹ گیا ہے اور چیچک کا زور بھی گھٹ رہا ہے، بس زیادہ سے زیادہ اس کے چہرے پر کچھ داغ ابھر آئیں گے۔ میں تو اس کی موت کی خبر سننا چاہتا تھا مگر اب محل میں چاروں طرف محمود کے جشن صحت کا شور سنائی دے رہا ہے۔ اسد شیرازی نے شراب کا ایک اور جام پیتے ہوئے کہا، ارمغانہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ بچہ محمود بہت خطرناک بچہ ہے، اپنے باپ سبتگین سے بھی زیادہ خطرناک۔ اگر اسے ہلاک نہیں کیا گیا تو شراب کے آتش گدوں کی طرح ہمارے دلوں کے آتش گدے بھی بجھ جائیں گے۔ میں تو ابھی تک سبتگین سے خوفزدہ تھا اور اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اچانک ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا اور یہ فتنہ پہلے فتنے سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ میں اس وقت مطمئن ہو گیا تھا جب ستاروں نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہو کر محمود بہت جلد مر جائے گا۔ ستاروں کی دی گئی یہ خبر تو درست ثابت ہوئی کہ محمود ایک تباہ کار بیماری میں مبتلا ہوا مگر اس کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پتہ نہیں کہ آج کل ستارے مجھے نامکمل اور جھوٹی خبریں کیوں دے رہے ہیں۔ اسد شیرازی انتہائی قرب کے ساتھ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، یا پھر مجھ سے ہرمن برائی کا دیوتا ناراض ہو گیا ہے۔ ابھی اسد شیرازی اپنی بات مکمل کرنے نہیں پایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جو بھی ہے اندر چلا آئے، اسد شیرازی زور سے چیخا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اسد شیرازی کی خوبصورت کنیز سعیدہ اندر داخل ہوئی۔ اس وقت کیوں آئی ہے؟ اسد شیرازی نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ وہ بہت زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ آقا آپ کے لیے ایک بہت اہم خبر ہے۔ کیسی خبر؟ اسد شیرازی نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ کیا محمود مر گیا ہے؟ اسد شیرازی بہت زیادہ بدحواس نظر آ رہا تھا۔ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن کسی نظام شاہ کی دعاؤں سے اس کا بخار اتر گیا اور اب وہ پوری طرح صحتیاب نظر آ رہا ہے۔ کنیز سعیدہ نے ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ نظام شاہ کا نام سن کر اسد شیرازی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ نظام شاہ کون ہے؟ اسد شیرازی نے اپنی کنیز سعیدہ سے پوچھا۔ میں اس شخص کو قطعاً نہیں جانتی۔ محمود کی والدہ اپنی دوست امیر زادیوں سے بار بار نظام شاہ کا نام لے رہی تھی کہ ان کی دعاؤں سے میرے بچے کو صحت ملی ہے۔ اس طرح میرا اندازہ ہے کہ شاید نظام شاہ کوئی روحانی بزرگ ہے۔ اسد شیرازی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر یکایک اس کے چہرے پر وحشت کے رنگ جھلکنے لگے۔ کہیں نظام کا تعلق اس امیر علی شاہ سے تو نہیں ہے جس کی مداخلت سے اب تک میرے تمام منصوبے ناکام ہو چکے ہیں اور ستاروں کا حساب زیر و زبر ہو کر رہ گیا ہے؟ اسد شیرازی نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر سعیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اپنی ملکہ کے اور بھی قریب ہو جا اور زیادہ سے زیادہ ان کا اعتماد حاصل کر۔ بہت دن بعد تو کوئی خاص خبر لائی ہے۔ میں تیری کارگزاری سے ابھی مطمئن نہیں ہوں۔ آقا میں ملکہ کے حلقہ اعتبار میں تو شامل ہو گئی ہوں مگر وہ لوگ بہت محتاط ہیں۔ سعیدہ نے سبتگین کی حرم سرا کا ذکر کرتے ہوئے کہا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ اسد شیرازی نے اپنے سر کی جنبش سے اسے جانے کو کہا تو وہ الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، اچانک اسد شیرازی نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ میرا کوئی راز شاہی محل کی دیواروں تک نہ پہنچے۔ کنیز سعیدہ گھبرا کر رک گئی۔ آقا کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ اسی اعتبار
نے تو تجھے میرے قریب رکھا ہے۔ اسد شیرازی نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ اعتبار ختم ہو جاتا تو اب تک تو موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوتی اور تیرے اہل خانہ بھی اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہوتے۔ نہیں آقا، میں اعتبار کہ اس رشتے کو توڑنے نہیں دوں گی۔ سیدہ کے چہرے کی وحشت اور جسم کی لغزش نمایاں ہو چکی تھی۔ میں ابھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ تو اعتبار کا رشتہ قائم رکھ، ہم تجھے امیر زادیوں کی طرح کیف و نشاط کی زندگی بخشیں گے۔ اسد شیرازی نے شراب کا ایک اور جام لبریز کیا، پھر اسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے ارمغانہ سے کہنے لگا، اب نظام شاہ کی صورت میں ایک اور مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ شاید یہ بھی امیر علی شاہ کی طرح کوئی مذہبی دیوانہ ہے۔ جب ہی تو ستاروں کی چالیں الٹ گئی ہیں۔ خیر، میں نظام شاہ کو بھی دیکھ لوں گا اور تم ابو اسحاق کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ارمغانہ چونک اٹھی، مگر بابا جان، وہ تو مجھ سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ ارمغانہ نے قدر ناگواری کے ساتھ ابو اسحاق کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ابو اسحاق امیر الپتکین کا بیٹا تھا، جو ایک مضبوط کردار انسان تھا اور اسے اپنے باپ کی طرح دنیا کی رنگینیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کسی انسان کی عمر سے کیا ہوتا ہے؟ اسد شیرازی کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ وہ مستقبل کا حکمران ہے اور حکمران کی عمر نہیں دیکھی جاتی۔ اگر تو ابو اسحاق کے حرم تک پہنچ گئی تو سبتگین کی ترقی کے تمام دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور پھر ہم آسانی کے ساتھ اس سے اپنی توہین کا بھرپور انتقام لے سکیں گے۔ کیا تو یہ بات بھول گئی ہے کہ سبتگین تجھے حقارت کے ساتھ ٹھکرا چکا ہے؟ اسد شیرازی نے بڑی بہادری سے اپنی بیٹی کے جذباتوں پر الفاظ کی ضرب لگاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے بابا؟ اس چوٹ سے ارمغانہ شیرازی بے قرار ہو گئی، مگر لگتا تو ایسا ہی ہے کہ تو نے سبتگین کے ہاتھوں ہونے والی ذلت کو فراموش کر دیا ہے۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کے بھڑکتے ہوئے جذبات کو مزید آگ دکھائی۔ میں کیا کروں بابا؟ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اپنی شکست کے احساس سے ارمغانہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے۔ میں تجھے راستہ تو دکھا رہا ہوں۔ اسد شیرازی بڑی بے حیائی کے ساتھ بول رہا تھا، اب ہماری کامیابی کے لیے یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے کہ تو ابو اسحاق سے شادی کر لے۔ وہ بڑھاپے کی سرحد تک پہنچ چکا ہے۔ میرا فلسفہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بہت جلد زیر دام آ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تیرے اشاروں پر رقص کرنے لگے تو اس سے سبتگین کا سر مانگ لینا۔ بالفرض محال وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا تو سبتگین کو معزول ضرور کرا دے گا، پھر ہم اس کے بیٹے محمود کا کام بھی تمام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بچہ جوان ہو گیا تو پھر ہم سب اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے۔ ارمغانہ، مجھے ستارے بتا رہے ہیں کہ محمود کی زندگی ہماری موت ہے، بڑی اذیتناک اور ذلت و رسوائی کی موت۔ یکایک اسد شیرازی کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ آپ مطمئن رہیں بابا، ارمغانہ باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی بولی، میں آپ کے اصولوں کی زندگی کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دوں گی۔ ارمغانہ بظاہر باپ کو تسلی دے رہی تھی، مگر در پردہ اس کے دل میں اقتدار کی خواہش کروٹیں لے رہی تھی اور وہ خیالوں کی دنیا میں اپنے سر پر تاج جگمگاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ابھی اسد شیرازی نے اپنے منصوبے کا آغاز کیا ہی تھا کہ ایک دن امیر الپتکین کا انتقال ہو گیا اور غزنی کے در و دیوار شور و ماتم میں ڈوب گئے۔ امیر الپتکین کے انتقال سے غزنی کی فضا بہت زیادہ سوگوار ہو گئی تھی۔ اسد شیرازی نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی بیٹی ارمغانہ کو تنہائی میں سمجھاتے ہوئے کہا، یہ لمحات ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اس وقت ابو اسحاق انتہائی شکستہ نظر آ رہا ہے۔ تم تعزیت کے بہانے اس کے پاس جاؤ اور پھر اپنے خوبصورت الفاظ کا جال اس طرح پھیلا دو کہ ابو اسحاق زندگی بھر ان کے ریشمی پھندوں سے آزاد نہ ہو سکے۔ اسد شیرازی کی گفتگو سن کر ارمغانہ مسکرائی، مگر فوراً ہی اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے گہرے عکس ابھر آئے۔ مگر بابا جان، مجھے سبتگین سے بہت خطرہ ہے۔ کیوں؟ اسد شیرازی کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے۔ اس لیے کہ سبتگین ابو اسحاق کے بہت زیادہ قریب ہے، کہیں وہ میری قربت کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے اور ماضی کے وہ واقعات نہ دہرائے جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہیں۔ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر آپ کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے نئی دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسد شیرازی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ارمغانہ کے اندیشے نئے خطرات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ چند لمحوں تک اپنے خیالات میں الجھا رہا، پھر اس کے عیار ذہن نے ایک نیا زاویہ تراش لیا۔ نہیں میری نادان بیٹی، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی تیرا
ذہن انسانی فطرت کے پیچ و خم سے واقف نہیں ہے۔ اگر ایک بار تو ابو اسحاق کی طرف متوجہ ہو گئی تو پھر ہزاروں سبتگین مل کر بھی اسے اس کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکیں گے۔ ابھی تجھے حکمران مردوں کی دنیا میں خوبصورت عورتوں کے کردار کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ اس دنیا میں زاہد اور تقویٰ کے لباس دولت اور حسن کی آگ ہی سے جلتے ہیں۔ ان آہنی جسموں کو ہمیشہ سیم و زر کی تپش اور حسن کی حرارت ہی پگھلاتی ہے۔ ابو اسحاق تو ایک بہت کمزور مجسمہ ہے، شاید وہ ہلکی سی آنچ بھی برداشت نہ کر سکے، مگر شرط یہی ہے کہ وہ ایک بار تیری طرف دیکھ لے، پھر اگر سبتگین نے درمیان میں مداخلت کی بھی تو وہ بہت رسوا ہوگا۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ابو اسحاق اور سبتگین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جائیں کہ اس طرح ہماری منزل زیادہ آسان ہو جائے گی۔ پھر اسد شیرازی کے اس شرمناک منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے ارمغانہ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ ابو اسحاق کی خلوت میں پہنچی۔ پہرے داروں نے اسے دروازے پر روکا۔ حفاظتی اصولوں کے مطابق وہ کسی برقع پوش خاتون کو اپنے امیر کی مرضی کے بغیر اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اپنے امیر کو اطلاع کر دو کہ وزیر مملکت اسد شیرازی کی صاحبزادی ان سے ملنا چاہتی ہے۔ ارمغانہ نے اس طرح تحکمانہ آمیز لہجے میں کہا تھا کہ جیسے وہ ابو اسحاق کے محافظوں سے نہیں اپنے غلاموں سے مخاطب ہو۔ ارمغانہ کی بات سن کر ایک پہرے دار اندر گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا، محترم خاتون اندر تشریف لے جائیں کہ امیر آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارمغانہ کی گردن میں ہلکا سا تناؤ پیدا ہوا اور وہ ایک ادائے خاص کے ساتھ ابو اسحاق کی خلوت میں داخل ہوئی۔ ابو اسحاق ایک آرام دہ کرسی پر خاموش بیٹھا تھا اور اداس نظروں سے اس شمشیر کو دیکھ رہا تھا جو سامنے کی دیوار پر آویزاں تھی۔ یہ وہ تلوار تھی جس سے امیر الپتگین نے کئی اہم جنگیں لڑی تھی اور ان جنگوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھی۔ اپنی بیماری کے دوران مرنے سے پہلے اس نے یہی تلوار ابو اسحاق کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، فرزند بس یہ شمشیر ہی میرا سرمایہ ہے جو تمہارے نام کیے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا اور شمشیر کو کبھی زنگ آلود نہ ہونے دینا۔ یہ دنیا آدم نما درندوں سے بھری ہوئی ہے جن کے پنجے بہت نوکیلے اور دانت بہت زہریلے ہیں۔ اگر اس شمشیر پر زنگ آ گیا تو پھر یہ وحشی تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے یا پھر تم تاج و تخت سے محروم ہو کر افلاس زدہ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو گے۔ اس لیے ہمیشہ شمشیر بدست رہنا اور اپنے ہتھیار کی آب و تاب قائم رکھنا اور کبھی کسی ریشمی آنچل کا سایہ طلب نہ کرنا کہ یہ کیف آور سایہ اکثر انسانوں کو ذلت و رسوائی کی موت کی گہری نیند سلا دیتا ہے۔ تمہارے لیے بس یہی ایک وصیت ہے کہ ہمہ وقت مسلح ہو کر جاگتے رہنا اور صرف اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اس کے سوا یہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ امیر الپتگین کے الفاظ یاد کر کے ابو اسحاق کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی اور وہ ابھی اپنے انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اسے ارمغانہ شیرازی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونک کر آنے والی خاتون کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر سیاہ نقاب پڑا ہوا تھا۔ ارمغانہ نے آہستہ سے نقاب ہٹایا اور نفس قد تک چھپ کر ابو اسحاق کو سلام کیا۔ پھر وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور غزنی کے حکمران کی طرف مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ارمغانہ چاہتی تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں ابو اسحاق اس کے بے پناہ حسن کا شکار ہو جائے۔ اسد شیرازی کی بیٹی کو دیکھ کر ابو اسحاق حیران رہ گیا۔ اتنا دل فریب چہرہ آج تک اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ چند لمحوں تک وہ حیرت و سکوت کے عالم میں اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو بڑی بے باکی کے ساتھ خلوت شاہی میں تنہا کھڑی تھی۔ خاتون آپ نے کس لیے زحمت کی؟ ابو اسحاق نے بہت نرم اور شائستہ لہجے میں پوچھا۔ اچانک ارمغانہ کا دلکش چہرہ اداس نظر آنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑی رہی، پھر لرزتی ہوئی آواز سے بولی، امیر محترم میں اس جان گدیز ثانیے پر خدمت عالیہ میں دلی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ مجھے اس حقیقت کا علم ہے کہ میری زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ آپ کے بے انداز غم کا مداوع نہیں کر سکتے، پھر بھی انہیں قبولیت کا شرف بخش دیجیے کہ یہ الفاظ ایک کنیز کا سرمایہ ہیں۔ آپ یقین فرمائیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنی جان دے کر بھی آپ کو اس غم سے بچا لیتی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ شیرازی کی پلکیں بھیگنے لگی۔ ابو اسحاق نے بڑی حیرت سے ایک اجنبی عورت کی غم گساری کا یہ انداز دیکھا اور اپنائیت کی انتہائی اثر انگیز گفتگو سنی۔ ابو اسحاق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارمغانہ کی باتوں کا کس طرح جواب دے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے رک رک کر کہنے لگا، خاتون میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ایک خوبصورت دوشیزہ کو اتنے قریب پا کر ابو اسحاق کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا
امیر کے انتقال پر ابھی تک کسی شخص نے اس طرح مجھ سے تعزیت پیش نہیں کی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ذاتی غم کو اتنی شدت سے محسوس کیا۔ مجھے فخر ہے کہ میری مملکت میں ابھی ایسے غمسار موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کا تعلق اسد شیرازی جیسے شفیق اور مہربان انسان سے ہے۔ وہ اپنے دل میں ملت اسلامیہ کے لیے گہرا درد رکھتا ہے۔ میں یہ راز جانتا ہوں کہ اسد شیرازی نے کئی موقعوں پر اسلحہ خریدنے کے لیے حکومت کو قرض بھی دیا ہے۔ ابو اسحاق کی گفتگو سن کر ارمغانہ کے دل میں خوشی کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اب اسے اپنی منزل زیادہ قریب نظر آ رہی تھی۔ ارمغانہ نے محسوس کیا کہ بڑھاپے کی سرحد پر کھڑا ہوا حکمران اس کی توبہ شکن حسن کا اسیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر ارمغانہ چند قدم اور آگے بڑھی۔ اب اس کے اور ابو اسحاق کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ امیر اعلی مقام ارمغانہ شیرازی نے ابو اسحاق پر اپنے الفاظ کا سحر طاری کرنے کے لیے ایک نیا لہجہ اختیار کیا۔ میں نہیں جانتی کہ حکومت اور والد محترم کے درمیان کس قسم کے مراسم ہیں، اور اگر وہ کچھ قرض بھی دیتے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں کہ انہوں نے اسی ملک میں رہ کر سب کچھ حاصل کیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر حکومت مہربان نہ ہوتی تو آج اسد شیرازی کچھ بھی نہ ہوتے۔ ارمغانہ شیرازی کی گفتگو نے ابو اسحاق کو ایک بار پھر چونکا دیا تھا۔ تم ایک روشن خیال اور ذہین خاتون ہو ارمغانہ۔ اس مرتبہ ابو اسحاق نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میری مملکت میں ایسی سوچ رکھنے والی خواتین بھی موجود ہیں۔ میں نے آج تک تمہیں کسی شاہی تقریب میں نہیں دیکھا۔ ابو اسحاق آہستہ آہستہ ارمغانہ سے بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔ امیر ذیشان ارمغانہ شیرازی نے ایک بار پھر اپنا لہجہ بدلا۔ مجھے اس کا دکھ نہیں ہے کہ غزنی کے حکمران نے آج سے پہلے اس کنیز کو کسی شاہی تقریب میں نہیں دیکھا، بلکہ اس کا افسوس ہے کہ میرا محبوب فرمانروا آج ناقابل بیان صدمے سے دوچار ہے، اور میں اس راز سے بھی باخبر ہوں کہ امیر معظم کئی راتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے ہیں۔ ارمغانہ کی تعزیت کا انداز بہت دلنشین تھا، اس لیے ابو اسحاق کے چہرے پر ابھرنے والی حیرت کے سائے مزید گہرے ہوتے گئے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری مملکت کی کسی گوشے میں کوئی اس قدر حسین خاتون بھی رہتی ہیں۔ امیر محترم، میرا یہ احسان میرے فرض کا دوسرا نام ہے، اور آج میں اسی فرض کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتی ہوں کہ آپ سو جائیں، ورنہ یہ بے خوابی آپ کے اعصاب پر برا اثر مرتب کرے گی، اور جب آپ شکستہ ہوں گے تو پوری مملکت کی نیند حرام ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کا پرسکون رہنا ضروری ہے۔ ارمغانہ شیرازی آج ہی اپنی تقریر کے سارے ہنر آزما لینا چاہتی تھی۔ ہم سو جائیں گے ارمغانہ، ہم سو جائیں گے، ابو اسحاق نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ابھی والد محترم کی جدائی کا غم تازہ ہے، اس لیے خلش ہمیں سونے نہیں دیتی۔ میں آپ کو وہ نغمہ کیف آور سناؤں گی امیر محترم، کہ جسے سن کر آپ خوابوں کے جزیرے میں چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ارمغانہ ابو اسحاق کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ نہیں ارمغانہ، ہماری سماعت ایسے کسی نغمے سے آشنا نہیں۔ ابو اسحاق نے اس طرح اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا جیسے وہ ارمغانہ شیرازی سے خاموش ہو جانے کو کہہ رہا ہو۔ ہم نے تو آج تک صرف شمشیروں کی جھنکاریں سنی ہیں، اور یہی ہمارے نغمے ہیں، اور یہی ہماری موسیقی۔ بے شک میدان جنگ میں یہی مردوں کی موسیقی ہے۔ ابو اسحاق کی آہنی شخصیت کے پتھریلے مجسمے کو پگھلا کر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ارمغانہ شیرازی اپنی جادو بیانی کے مختلف حربے استعمال کر رہی تھی، مگر امیر عرصہ دراز سے کامیاب و کامران لوٹنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنگ و رباب کی حسر انگیز آوازیں بھی سنے، پھر جب وہ تازہ دم ہو جائے تو اپنے حیرت کدے سے نکل کر دوبارہ میدان جنگ کی طرف چلا جائے، اور اپنے دشمنوں کے اٹھے ہوئے سروں کو ان کے کندھوں سے جدا کر دے۔ ارمغانہ شیرازی نے بڑی عجیب منطق پیش کی تھی۔ ابو اسحاق کو کشت و خون سے بھری ہوئی اپنی طویل زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک بڑی نعمت سے محروم رہا ہو۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو ارمغانہ کہ ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہماری تھکن کو آج تک تمہارے علاوہ کسی نے محسوس نہیں کیا۔ ارمغانہ شیرازی کے دل میں خوشی کی ایک اور تیز لہر اٹھی۔ ابو اسحاق کے آہنی مجسمے نے ارمغانہ شیرازی کے حسن شعلہ بار کی موجودگی کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو پھر امیر، اس کنیز کو خدمت گزاری کا موقع فراہم کریں تو کیا تمہیں موسیقی کا فن بھی آتا ہے؟ ابو اسحاق نے چونک کر اس خوبصورت دوشیزہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس سے صرف 1 گز کے فاصلے پر 2 زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کنیز کو کیا نہیں آتا خالیجہ؟
पहली बार अरमगाना शिराजी के सुर्ख व गुदीज होंठों पर मुस्कुराहट उभरी और यह मुस्कुराहट इस कदर कुदरती थी कि अबू इसाक को अपने जिस्म में लर्जा सा महसूस होने लगा। फिर उसी रात अरमगाना शिराजी ने अबू इसाक की खलवत खास में रबाब छेड़ा और इसकी सहरकार आवाज से दरो दीवार गूंजने लगे। आवाज क्या थी? एक बहता हुआ आबशार था जो पत्थरों के सीनों में शगाफ डाल रहा था। अबू इसाक ने महसूस किया कि जैसे उसके जले हुए दिल और दिमाग में शबनम की फुहार पड़ रही हो। इसे जिंदगी में पहली बार अजीब से सुकून का एहसास हुआ। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगीं और फिर वो गहरी नींद सो गया। मुहाफिज दस्ते के तमाम सिपाही हैरान और परेशान थे। तवील मुलाजमत के दौरान ये पहला मौका था कि जब इनके अमीर की खलवत में कोई औरत दाखिल हुई थी। सारे मुहाफिज एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे और आंखों ही आंखों में मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे, मगर किसी को लब कुशाई की जुर्रात नहीं थी। एक तरफ तो गजनी के हुक्मरान का मामला था और दूसरी तरफ एक बा असर वजीर असद शिराजी की बेटी थी। कोई कहता भी तो क्या कहता, मगर फिर भी एक मुहाफिज ने हिम्मत करके सुप्तगीन तक ये खबर पहुंचा दी। सरदार, ये एक अनहोनी बात है कि अमीर मौसीकी सुन रहे हैं और मुतरबा कोई आम कनीज नहीं, वजीर मुमलिकत असद शिराजी की बेटी अरमगाना है। सुप्तगीन को ये खबर सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी दुश्मन ने पीछे से वार किया हो और इसके सर पर भारी गर्ज से ज़रब लगाया हो। चलो मैं देखता हूँ, सुप्तगीन ने घबराए हुए लहजे में कहा और मुहाफिजों के साथ साथ तेज कदमों के साथ चलता हुआ अबू इसाक की खलवत खास में पहुँच गया। ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद था और अंदर से रबाब की मध्यम मध्यम सी आवाज़ें उभर रही थी। अगरचा सुप्तगीन अबू इसाक के बहुत करीब था और मुहाफिज दस्ते का निगरान आला होने के सबब उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा थीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और संगीन थी। बाख्तियार होने के बावजूद अबू इसाक की खलवत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकता था। मजबूरन दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा कब वो महफिल मौसीकी ख़त्म हो। अरमगाना शिराजी ख्वाबगाह से बाहर आए और वो अमीर से पूछे, आपको ये शौक़ कब से हुआ? आपके बुजुर्गों ने तो कभी किसी महफिल मौसीकी का एहतमाम नहीं किया और इनकी खलवत में तो कभी कोई औरत दाखिल नहीं हुई। सुप्तगीन के जहन में ऐसे बहुत से सवालात किसी आंधी की तरह उठ रहे थे और इस सवालों का जवाब देने वाला अरमगाना की सहर अंगेज आवाज से लुत्फानंदोज हो रहा था। मुझसे मायूस होने के बाद अब इस हसीन फितने ने अमीर की खलवत का रुख किया है, सुप्तगीन ने सोचा और बड़ी बेचैनी के साथ ख्वाबगाह के दरवाजे पर टहलने लगा। अगर अमीर उसके दाम फरीब में गिरफ्तार हो गया तो फिर यहाँ क्या बचेगा? अबू इसाक जैसा हुक्मरान मौसीकी की महफिल भी सजा सकता है। सुप्तगीन का जहन शदीद पेचुताब में मुब्तला था। अबू इसाक का बेदाग माजी चीख चीख कर कह रहा था कि इसके कदम सख्त नाहमवार रास्ते पर भी लड़खड़ा नहीं सकते, मगर सुप्तगीन की आंखों के सामने जो मंजर मौजूद था वो कोई और ही शहादत पेश कर रहा था। सुप्तगीन की वहशत बढ़ती जा रही थी। मुहाफिज सिपाही खामोशी से अपने सालार की हिजानी कैफियत को देख रहे थे, मगर इनमें से कोई एक भी आगे बढ़कर सुप्तगीन से इसकी वहशतों का सबब दरियाफ्त नहीं कर सकता था। सुप्तगीन ख्वाबगाह के सामने मुसलसल टहल रहा था और दिल ही दिल में अपने अमीर की सलामती के लिए दुआएं कर रहा था। अभी सुप्तगीन ने ज़ेर लब दुआएं जारी रखी कि यकायक ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला और अरमगाना शिराजी एक अदाए खास के साथ चलती हुई कमरे से बाहर आई। अरमगाना को देखकर तमाम सिपाही घबरा गए और उन्होंने गर्दनें झुका ली। असद शिराजी की बेटी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और सुप्तगीन के करीब पहुंचकर ठहर गई। अमीर कई रातों के बाद गहरी नींद सोए हैं। सरगोशी के अंदाज में अरमगाना की मुतरन्नम आवाज उभरी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तेज कदमों के साथ अपने मकान की तरफ चली गई, जो शाही महल के एक गोशे में आबाद था। रात के पिछले पहर अरमगाना अपने मकान में दाखिल हुई। असद शिराजी जाग रहा था। बेटी को देखते ही वो घबरा कर उठा और तेजी से आगे बढ़ा, मगर चंद कदम चलते ही लड़खड़ा कर गिरा। असद शिराजी रात भर शराब पीता रहा था, इसलिए अब इसकी टांगे जिस्म का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही थी। बाप को गिरता देखकर अरमगाना तेजी से आगे बढ़ी और असद शिराजी को उठाते हुए बोली, बाबा जान, आपकी चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, असद शिराजी मुस्कुराया। इन कीमती कालीनों का यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर इंसान गिर भी जाए तो उसे चोट नहीं लगती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम बताओ कि असद शिराजी ने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। बाबा,
ارحمن کا کرم ہے کہ اس نے مجھے میرے اندازوں سے زیادہ کامیابی عطا کی ہے۔ کچھ دیر تک امیر ابو اسحاق اپنے بزرگوں کی روایتوں کے حوالے دیتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے مذہبی خیالات کے خول سے باہر آنے پر رضامند نہیں ہوگا، مگر میں نے آپ کے سکھائے ہوئے فن تقریر کا سہارا لیا اور پھر جلد ہی میری آنکھوں نے امیر کے آہنی مجسمے کے پگھلنے کا منظر بھی دیکھ لیا۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہ ایک فولادی انسان ہے، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ سارے دعوے غلط تھے۔ وہ تو رباب کے تاروں کی ایک ہلکی سی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت امیر ابو اسحاق کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کے سرخ و قدیس ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے اس نے تن و تنہا غزنی کے تمام لشکروں کو شکست دے دی ہو اور امیر ابو اسحاق کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا ہو۔ مجھے یقین ہے بیٹی، مجھے یقین ہے۔ نشے کی زیادتی کے سبب اسد شیرازی کی آواز بری طرح لڑکھڑا رہی تھی، مگر تمہیں سبکتگین نے تو نہیں دیکھا۔ مدہوشی کے باوجود اسد شیرازی بہت ہوش کی بات کر رہا تھا۔ محافظ اعلیٰ کی حیثیت سے سبکتگین وہاں موجود تھا اور انتہائی بیچارگی کے عالم میں اپنی شکست کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ارمغانہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ جب امیر ابو اسحاق بھی میرے قدموں میں جھک گیا تو پھر سبکتگین کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کل بھی غلام زادہ تھا اور آج بھی غلام زادہ ہے۔ یکایک ارمغانہ کا چہرہ نفرت اور غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ بیٹھ جاؤ بیٹی، بیٹھ جاؤ، اسد شیرازی نے جھومتے ہوئے کہا۔ باپ کا حکم پاتے ہی ارمغانہ سامنے کی نشست پر بیٹھ گئی۔ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو اور شاید یہ تمہاری جوانی کا تقاضا ہے۔ اس عمر میں انسانی دماغ پر سرکش جذباتوں کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب سبکتگین اتنا بے دست و پا بھی نہیں کہ تم اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دو۔ وہ ایک ذہین نوجوان ہے اور امیر ابو اسحاق کے مزاج میں گہرا دخل رکھتا ہے۔ تمہیں اپنا ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ تمہاری ایک لغزش تمہیں تباہی اور پستی کی تاریک غاروں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اور میری آخری بات یاد رکھنا کہ سیاست میں کسی موسم اور کسی رشتے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ارمغانہ نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی، مگر دلی طور پر وہ باپ کے اس مشورے سے مطمئن نہیں تھی اور اس بے اطمینانی کی وجہ اس کا حد سے بڑھا ہوا اعتماد تھا۔ اپنے فتنہ انگیز حسن پر اعتماد اور اپنی سحرکار آواز پر اعتماد اور اپنے دلکش فن تقریر پر اعتماد، جس سے بڑے بڑے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن دربار میں سبکتگین کی ملاقات ابو اسحاق سے ہوئی۔ امیر آج بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر دربار برخاست ہو گیا تو سبکتگین نے ابو اسحاق سے پوچھا، امیر محترم کے مزاج کیسے ہیں؟ سبکتگین کے الفاظ میں ہلکا سا طنز پوشیدہ تھا، مگر غزنی کا حکمران محسوس نہیں کر سکا۔ سبکتگین، کل رات بہت دنوں بعد ہم گہری نیند سوئے، اس لیے طبیعت ہلکی محسوس ہو رہی ہے۔ سبکتگین انتظار کر رہا تھا کہ شاید امیر ابو اسحاق ارمغانہ شیرازی کی سجائی ہوئی محفل موسیقی کا ذکر کرے، مگر جب غزنی کے حکمران نے گزشتہ رات کے کف آور ہنگامے کا کوئی حوالہ نہیں دیا تو وہ بھی مصلحتاً خاموش رہا اور پھر ایک رسم سی ادا کرتے ہوئے بولا، امیر خدا آپ کی نیندوں کو برقرار رکھے۔ اب یہ ایک معمول سا بن گیا تھا کہ نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی امیر ابو اسحاق ارمغانہ شیرازی کو اپنی خلوت خاص میں طلب کر لیتا اور نصف شب تک اس خوبصورت عورت سے سحر انگیز نغمے سنتا رہتا۔ کبھی کبھی یہ محفل موسیقی اتنی طویل ہو جاتی کہ امیر کی خوابگاہ میں رات کے پچھلے پہر تک ہنگامہ ساز و آواز برپا رہتا۔ پھر اس شب بیداری کے سبب کبھی یوں بھی ہوتا کہ امیر ابو اسحاق دن چڑھے تک سوتا رہتا اور اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی۔ ارمغانہ شیرازی اپنی ان کامیابیوں پر بہت مسرور تھی اور کبھی کبھی تصورات کی دنیا میں یہ منظر دیکھتی کہ غزنی کا فرما روا اس کے سر پر تاج سجا رہا ہے۔ پھر جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے ان خوابوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا اور ارمغانہ شیرازی امیر ابو اسحاق کی خوابگاہ میں اپنے آپ کو فرش پر بیٹھی ہوئی پاتی۔ اسے اس لمحے کا انتظار تھا جب امیر ابو اسحاق جذبات سے ملغوب ہو کر دیوانہ وار پکار اٹھتا، ارمغانہ یہاں آؤ، ہمارے قریب بیٹھو، مگر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا تھا۔ غزنی کے حکمران کے اتنے قریب پہنچنے کے بعد بھی اس کے خواب روز اول کی طرح پیاسے تھے۔ تاہم اس کی نغمہ سرائی سے خوش ہو کر ایک دن ابو اسحاق نے کہا تھا، ارمغانہ آج تک تم نے ہم سے اپنی اس خدمت گزاری کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا اور ہم خود بھی اقتدار کے ہنگاموں میں تمہارے فن کا
اعتراف نہ کر سکے، مگر آج تم کچھ نہ کچھ ضرور مانگو، ہم تمہاری خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ امیر ابو اسحاق کے الفاظ سن کر ارمغانہ شیرازی کے دل کی دھڑکنوں میں توازن برقرار نہ رہ سکا۔ اس نے ایک ہیجان انگیز کیفیت سے دوچار ہوتے ہوئے سوچا، شاید وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا مجھے بہت دنوں سے انتظار تھا۔ پھر ارمغانہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ امیر کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ میرے لیے دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ارمغانہ نے اداب سے سر جھکا لیا۔ وہ ابو اسحاق کے بے قرار جذباتوں کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں ارمغانہ، آج تو تمہیں کچھ مانگنا ہی ہوگا۔ یکایک امیر ابو اسحاق کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے پرجلال آواز میں کہا، ہم اپنی ذات پر کسی کا قرض باقی رکھنے کے عادی نہیں، بلا جھجک ہو کر مانگو، اگر ہماری بساط میں ہوا تو تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ ابو اسحاق کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے آمرانہ شان ابھر آئی تھی۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں تک خمار آلود نظروں سے ابو اسحاق کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل جھکی حنائی ہاتھوں سے امیر کے پیروں کو چھوا اور پھر غزنی کے حکمران کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ یہ کنیز اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ امیر ذیشان اس حقیر خادمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں میں جگہ دے۔ بڑھاپے کی سرحد پر کھڑا ہوا حکمران ایک خوفناک طوفان کی زد میں تھا، ایسا طوفان جو آج سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ ارمغانہ شیرازی کی اتنی قربت پا کر ابو اسحاق کو محسوس ہوا کہ قصر شاہی میں زلزلہ سا آ گیا ہے اور اس کی خوابگاہ کے در و دیوار خود اس پر گرے جا رہے ہیں۔ امیر ابو اسحاق کچھ دیر تک اس طوفان سے لڑتا رہا، مگر جب پاگل ہواؤں اور پانی کی خونخوار موجوں نے زیادہ سرکشی اختیار کی تو غزنی کا حکمران اپنے نرم بستر سے اٹھ کر پتھر کے سخت فرش پر کھڑا ہو گیا۔ ارمغانہ شیرازی نے بڑے تعجب سے امیر ابو اسحاق کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کمزور دیوار اتنے خوفناک طوفان پر بھی اپنی جگہ قائم کر سکتی ہے۔ تم اس وقت جاؤ ارمغانہ اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم تمہاری اس خواہش پر سنجیدگی سے غور ضرور کریں گے مگر کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ ارمغانہ ایک عجیب سی سرشاری کے عالم میں اٹھی۔ اس نے اپنی زندگی کے سنگلاخ راستوں کو بڑی آسانی سے طے کر لیا تھا، اب وہ فتح کے نشان سے صرف چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ارمغانہ نے جھک کر امیر کو رخصتی سلام کیا اور آہستہ آہستہ ایک شان بے نیازی کے ساتھ چلتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی ارمغانہ نے سبکتگین کو دیکھا جو حسب معمول شدید بے قراری کے حالت میں ٹہل رہا تھا۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے یہی ایک منظر دیکھ رہی تھی کہ جب امیر کی خوابگاہ میں داخل ہوتی تو دروازے پر عام پہرے دار موجود ہوتے، لیکن جب واپس جاتی تو وہاں دوسرے محافظوں کے بجائے سبکتگین تنہا نظر آتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں کے لیے رکی اور سبکتگین کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ کئی روز سے ارمغانہ کا یہی عمل تھا، مگر آج سبکتگین نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس کی فتنہ کار آنکھیں کوئی اور ہی افسانہ سنا رہی تھی۔ پھر اسی وقت سبکتگین نے فیصلہ کر لیا، کل وہ امیر ابو اسحاق سے اس موضوع پر ضرور گفتگو کرے گا، اس کے بعد چاہے اسے اپنی ملازمت سے دستبردار ہونا پڑے یا پھر وہ امیر کے کسی دوسرے عتاب کا نشانہ بن جائے۔ یہ سوچ کر سبکتگین اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ اس فیصلے نے اسے بہت دنوں کے ذہنی عذاب سے نجات بخش دی تھی، مگر دوسری طرف امیر ابو اسحاق بہت زیادہ مضطرب اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے رات کا کافی حصہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل کر گزار دیا۔ ابو اسحاق کے کانوں میں بار بار اپنے باپ امیر الپتکین کی وصیت گونج رہی تھی۔ مرحوم فرما روا نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ اپنی تلوار کی آب و تاب قائم رکھنا، لیکن ارمغانہ شیرازی کی آمد نے سب کچھ زیر و زبر کر دیا تھا، اور اب وہ شمشیروں کی جھنکار سن کر پرسکون ہونے کے بجائے رباب کے تاروں میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ابو اسحاق موسیقی کے کمزور حصار کو توڑ کر باہر نکل سکتا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر ارمغانہ شیرازی کے حسن کی گرفت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ابو اسحاق کو اپنی زندگی کے اس نئے موڑ پر پہنچ کر ایک نہایت اہم فیصلہ کرنا تھا۔ آخر اس کشمکش میں فجر کی اذان ہوئی اور مؤذن اللہ اکبر بیان کرنے لگا۔ ابو اسحاق نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے لیے ہدایت غیبی کی دعائیں کرتا رہا۔